نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسلیما آمین یا ارحم الراحمین۔ سورہ النساء آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ستجدون عن قریب۔ سا کا مطلب ہوتا ہے عن قریب، سوفا یا سا۔ جب یہ کسی ورڈ کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عن قریب، سوفا یا ساس یعنی سین فتح سا۔ عن قریب تاجدونا تم سب پاؤ گے، تاجدونا تم سب پاؤ گے، یہ آجادہ یاجیدو سے ہے یعنی پانا، تو تا آ گیا ہے پہلے تا، پھر جیدونا تو اینڈ پہ واو سکون اور نون جب آتا ہے تو اس کا صیغہ جمع کا ہوتا ہے۔ ستجدونا یعنی ان قریب تم سب پاؤ گے، آخرینا دوسرے لوگ یعنی کچھ دوسروں کو یا کچھ اور کو یا دوسروں کو، آخر جیسے ہم کہتے ہیں نا سیکنڈ، تو آخرین دوسرے لوگوں کو، یریدونا وہ سب چاہتے ہیں، یہ سارا جمع کا صیغہ ہے، یریدونا ستجدونا، تو تا جب آ جائے گا تو تم آئے گا میننگ، اور یریدونا یا جب آئے گا فرسٹ لیٹر کے فرسٹ میں تو وہ اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ سب چاہتے ہیں، ان یہ کہ یأمنو کہ وہ سب امن میں رہیں، یأمنو وہ امن میں رہیں، کم تم سے، یأمنو امن سے ہے، آمانہ سے ہے یعنی پیس میں رہنا، امن میں رہنا، یأمنو وہ سب امن میں رہیں، کم تم سے، وَيَأْمَنُوا اور وہ سب امن میں رہیں، قومہم اپنی قوم سے، کلما جب کبھی، ردو سب لٹائے جاتے ہیں، ردو لٹائے جانا یا بلائے جانا، الی الفتنتی فتنے کی طرف، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، فتنہ فتنے کی طرف، ارکسو وہ سب اوندے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، ارکسو وہ سب ڈال دیے جاتے ہیں یعنی فوراً بغیر سوچے سمجھے وہ بڑے جلدی سے، فیہا اس فتنے میں چلے جاتے ہیں، یعنی جو اب دیکھیں اگر کسی کو لڑائی کی طرف بلایا جائے، کسی کو جھگڑے کی طرف، تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ کرتی ہیں، اچھا میں بھی حصہ لیتی ہوں، میں بھی چلتی ہوں، تو اگر آپ کسی کو دین کی طرف بلایا جائے تو پھر وہ دین کی طرف نہیں آتے، تو یہاں سے فتنے سے مراد یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ ہے، فساد ہے، تو جب ان کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ار کی صوف یا بغیر سوچے سمجھے اوندے منہ وہ اس میں چلے جاتے ہیں، فَإِن پس اگر، لم نہ، یعتزلوکم وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، یعتزلو وہ سب منہ پھیر لیں، کم تم سے، وَيُلْقُوا اور نہ وہ سب پیش کریں، الیکم تمہاری طرف، السلامہ صلح اور سلامتی، اور تمہاری طرف یعنی وہ نہ وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے اور نہ وہ سب پیش کریں تمہاری طرف صلح اور سلامتی، وَيَكُفُّوا اور وہ سب روکیں، ایدیہم اپنے ہاتھ، ایدیہ کیا ہوتا ہے، ید سے ہے، یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، تو ایدی یہاں پہ ایدیہ ہاتھ، ہم اپنے یعنی ان کے ہاتھ وہ کیا کریں، وہ سب روکیں، فَخُذُوهُمْ تو تم سب پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ اور تم سب ان کو قتل کرو،
तुम सब कत्ल करो उनको, हैसु जहां कहीं भी, सकिफ्तुमूहुम तुम सब पाओ उनको, सकिफ्तुमूहुम। अब यहाँ पे अगर सकिफ तुम करो तो उसका मायना होगा तुम पाओ। तो जब मीम के साथ किसी और वर्ड को मिलाना होता है तो फिर मीम के बाद वाव आ जाता है, तो ये क्या हो गया, वाव सुकून, सकिफ तू मुंह। लेकिन जमा के लिए याद रखिएगा कि जमा के लिए सकिफ तू मुंह के बाद वाव साकिना के बाद अलीफ आता है, लेकिन जब जमा के सीगे को जो प्लूरल होता है उसको जब आपने किसी और वर्ड के साथ मिलाना है, जैसे यहाँ पे हुम के साथ मिल रहा है, तो उस सूरत में वाओ जो है वो स्किप कर दिया जाएगा, वो मूव कर दिया जाएगा। सकिफ तुमुहुम, तो ये क्या हो गया, सकिफ तुमु बगैर वाओ के, सकिफ तुमुहुम तो तुम सब पाओ उनको, व उलाइकुम और यही लोग हैं, जअलना हमने बनाया है, नून फतहा अलिफ आखिर पे आया है ना, तो इसका मतलब होता है हम। जब ना के बाद से पहले कोई भी लेटर सुकून होगा तो उसका मतलब होगा हमने बनाई है, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, अला का मतलब होता है पर, हिम उन पर, यानी वो जो लोग हैं उन पर, सुल्तानम मुबीना वाज़िह दलील। अब इस आयत मुबारका में सतजिदून आखरीन युरीदून आयत नंबर 91 में एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे उसमें कूद पड़ेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहे और सुलह और सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें, तो जहां वो मिले इन्हें पकड़ो और मारो, और इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। ये पूरी आयत का तर्जुमा है। अब इसका अगर ताल्लुक देखें तो पिछली आयत से भी है जो कि आपने पढ़ी, कि मुनाफिकीन के बारे में, कि जब उनको जंग के बारे में कहा जाता है कि जंग की तरफ आओ, जब लड़ाई का मौका होता है ऐलान कर दिया जाता है कि अब सब आके लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो जो मुनाफिकीन है उनका हाल क्या होता है। वो अब एक किस्म ये है कि ऐसे भी मुनाफिक हैं, तुम्हें ऐसे भी मुनाफिक मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहे और अपनी कौम से भी, यानी वो लड़ाई नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि आराम से बैठें, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे तो उसमें कूद पड़ेंगे। कोई और लड़ाई का, फितने का मौका होगा, जहां कोई फसाद होगा तो वहां फौरन भागेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहें, यानी ऐसे लोग अगर मुकाबले से बाज ना रहें, लड़ाई से बाज ना रहें और सुलह और सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें, तो अपने हाथ ना रोकें, यानी जंग में उनसे भी आप लड़ाई करें, ऐसे लोगों से भी अगर वो आपके साथ लड़ाई करते हैं तो जहां वो मिले इन्हें पकड़ो और मारो, और इन पर जालना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम पर वाज़िया खुली हुज्जत दे दी है। आंटी गुलशन, आंटी मुमताज को ऐड करें प्लीज। जी अब ज्वाइन करें आप प्लीज। आंटी गुलशन जो ज्वाइन कर रहा है प्लीज उनको करो। कर रही हूँ, मगर वो बार बार आप खुद को लेफ्ट कर रही हैं, मैं बार बार उनको ज्वाइन कर रही हूँ, बार बार लेफ्ट जा रही हैं। चलिए अब देखिए दोबारा जरा प्लीज। नेक्स्ट आयत है वमा कान लिमुमिनिन, और किसी मोमिन के लिए, वमा और नहीं है, काना वमा और नहीं, काना है, लिमुमिन किसी मोमिन के लिए, ली मोमिनिन। अब यहाँ पे नानून कसरा पे, नून पे कसरा तईन आया है, तो इसका मतलब है कोई भी मोमिन, किसी भी मोमिन पे। ये लाजिम नहीं है ऐ या कतुला के वो कत्ल करे, मोमिनन किसी मोमिन को,
یعنی یہ کسی کا مطلب عام ہے. ایک ہوتا ہے اسپیسیفک، جب ال لگ جاتا ہے تو وہ مومن اسپیسیفک مومن ہو جاتا ہے. یہاں پہ کامن ہے، یعنی ہر کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے. تو کسی مومن کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا مگر خطأً غلطی سے. پھر وہ کال کر رہی ہیں. وما قتل، اور جس نے قتل کیا، مؤمناً کسی مومن کو، خطأً غلطی سے، فتحریر تو آزاد کرانا ہے، رقبتن ایک گردن، پس تحریر آزاد کرنا ہے یا آزاد کرانا ہے، رقبہ ایک گردن، مؤمنتن مومن کی، مؤمنتن مومن کی. اب یہاں سے رقبتن مؤمنتن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت یہاں سے مراد ہے. یہ ورڈ جو ہے یہ فیمینن ہے، لیکن اس کا مطلب میننگ میں یہ فیمینن کے لیے نہیں ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا یہ رقبتن ہی آتا ہے، رقبہ ہی آتا ہے. ایک گردن مومن کی، ودیتن اور دیت، مسلمتن ادا کی جائے. اور دیت جو ہے ودیتن اور دیت یعنی خون بہا، بلڈ منی، مسلمتن ادا کی جائے، الی اہلہ اس کے ورثاء کو، الا مگر، ان یہ کہ، یصدقوا وہ سب صدقہ کر دیں، فَإِن پس اگر، کانا ہو، من قومن ایسی قوم سے، یعنی جو قتل کیا گیا ہے، جو مرنے والا ہے، وہ ایسی قوم سے ہو، عدو لکم جو تمہارے دشمن ہیں. عدو کہتے ہیں دشمن کو، لکم تمہارے، یعنی جو مرنے والا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. فرا ان جوائن ہو گئی تھی، ان کو میں نے سارا سیٹ بھی کر دیا تھا، یہ خود بار بار لیفٹ کر کے جا رہی ہیں. ابھی ہو ان سکتا کو ہے ہوئی انٹرنیٹ نہیں پرابلم، تھی. نہیں ہو ان کو سکتا ہے انٹرنیٹ کی پرابلم ہو. ان کے کوئی پرابلم ہو رہی ہے فون میں، یا کسی کو کہیں کوئی پاس ہے تو وہ سیٹ کر دیں. کافی بار بار ابھی بھی صحیح سیٹ ہو گئی تھی پہلے. ودیتن اور دیت، مسلمتن ادا کی جائے، الی اہلہ اس کے ورثاء کو، الا مگر، ان یہ کہ، یصدقوا وہ سب صدقہ کر دیں، فَإِن پس اگر، کانا ہو یعنی جو قتل کیا گیا ہے وہ، من قومن ایسی قوم سے اس کا تعلق ہو، عدو لکم جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ اور وہ یعنی حالانکہ جو قتل کیا گیا ہے مومن، مومن ہو مومن یعنی مسلمان ہو، لیکن ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن سے ہیں. اب فتحریر رقبہ تو آزاد کرنی ہے، رقبہ ایک گردن، مؤمنتن مومن غلام کی، یعنی مومن جو غلام ہے اس کو آزاد کرنا ہوگا. وَإِن كَانَ اور اگر ہو، مقتول جو فوت ہو جانے والا ہے، مرنے والا ہے، من قوم ایسی قوم سے، بینکم جو تمہارے درمیان، وبینہم اور جو ان کے درمیان، میثاق عہد و پیمان ہے، یعنی ایسی قوم سے ہیں کہ جو تمہارے اور دوسری قوم کا جو مرنے والا ہے ان میں وعدہ ہے، پرومس ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ لڑائی نہیں کریں گے. فدیتن تو دیت ہے، مسلمتن سپرد کی جائے، الی اہلہ اس کے وارثوں کو، اور ساتھ ہی تحریر آزاد کرائی جائے، رقبہ گردن، مؤمنتن ایک مومن غلام کی. فمن لم یجد پس جو نہ پائے، فمن کا مطلب ہوتا ہے پس جو کوئی، لم نہ، یجد پائے، فصیام
پس کیا ہے اس کے لیے، یعنی اگر وہ غلام نہ پائے تو پھر فصیام، تو اس کے ذمے روزے ہیں. اب کتنے روزے رکھے گا؟ شہرینی متتابعینی، شہرینی 2 مہینے. شہر کہتے ہیں مہینے کو، تو رینی جب یا سکون اور نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے 2 منتھ کے. متتابعینی مسلسل کنٹینیوسلی، اس میں ایک بھی ناغہ نہیں کرے گا، ایک بھی روزہ سکپ نہیں کرے گا. متتابعینی متواتر رکھے گا. توبتن توبہ کے لیے، من اللہ اللہ سے، یعنی روزے کیوں رکھنا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، علیمن خوب علم رکھنے اور حکیمہ جاننے والا. اگلی بھی آئے ساتھ ہی کرتے ہیں تاکہ دونوں کا اکٹھا کریں. ومن، اور جو کوئی یقتل قتل کر ڈالے، مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر. اوپر والی جو آئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کوئی مومن کو قتل کرے خطا سے، غلطی سے، بائی مسٹیک، تو اس کے بارے میں پھر بتایا کہ وہ کتنی 3 کیٹیگری سے ہے. اب یہاں پہ جو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، عمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ، تو اس کی سزا جہنم، جہنم ہے. یعنی جو قتل کرنے والا ہے، مرڈرر، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. خالدن ہمیشہ رہنے والا، فیہا اس میں. ہا کا تعلق جہنم سے ہے، یعنی جہنم کیا ہے؟ فیمینن ہے. فیہا اس میں وہ رہے گا. وغضب، اور غضب کیا اللہ، اللہ نے، غصہ کیا اللہ نے، علیہ اس پر، اور ولعنہ، اور لعنت کی اس پر. ایک تو اللہ کا غضب، غصہ بھی ہوا، اور ساتھ کرس اللہ کی لعنت بھی اس بندے پر ہوئی جو قتل کرنے والا ہے. وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، لہو اس کے لیے، عذاباً عذاب، عظیما بہت بڑا. اب عظیم، عظیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں عظیم، کبیر، جمیل، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، ایکسٹرا آرڈنری، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت خوب. تو عذاب بھی کیسا ہوگا؟ بہت سخت ہوگا، بہت گہرا عذاب ہوگا. یہاں سے یہ مراد ہے. جی اب دونوں آیات کا ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی بھول یا بائی مسٹیک ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے. ایک مومن کو غلطی سے اگر ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلطی سے ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے. یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. مومن کو غلامی سے آزاد کرے گا، ایک غلام کو آزاد کرے گا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے. الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ، یعنی اس کا کمپنسیشن جو ہے، یہ اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے، یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور رہا وہ شخص جو کسی مومن کی جان بوجھ کر قتل کرے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب
اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب پہلی آیت جو ہے 92، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ خطا سے ہو جائے، بھول چوک سے ہو جائے۔ تو یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جن کے متعلق، یعنی جن کے قتل کے اوپر اجازت دی گئی تھی۔ پہلے اجازت آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے 91، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافق کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کون سا منافق ہے، یعنی وہ رہتا تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، جب آپ نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، تو اب کافی زیادہ جو مسلمان تھے صحابہ کرام وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور کچھ کم لوگ جو تھے وہ وہیں پہ رہ گئے، یعنی مکہ میں رہ گئے، انہوں نے ہجرت نہ کی۔ اصل میں کچھ تو واقعہ ہی ہجرت کے قابل لوگ نہیں تھے، بہت غریب لوگ تھے جو ہجرت کر ہی نہیں سکتے تھے یا کمزور تھے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ہجرت کے قابل تھے، وہ ہجرت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی غرض کے لیے، دنیا کے لیے انہوں نے ہجرت نہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی جائیداد، مال یا والدین یا اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتے تھے، یعنی وہ ان کی محبت کی وجہ سے، کوئی اپنے ماں باپ کی محبت سے رہ گیا، کوئی اپنے اولاد کی غرض سے یا ان کی محبت سے کہ ان کو کیسے میں چھوڑ کے جاؤں وہ رہ گئے، کچھ اپنی دولت یا اپنی زمین کی غرض سے کہ ان کو کیسے چھوڑ کے جاؤں وہ وہاں پہ رہ گئے۔ یہاں سے اب یہ لوگ، یعنی جو ہیں تو مسلمان، کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے، لیکن وہ مکہ میں ہی رہ رہے تھے ہجرت کر کے، یا کہہ لیں کہ باقی جو اور علاقوں میں جنہوں نے یعنی اسلام قبول کیا، لیکن اسلام کی حالت میں وہ غیر مسلم کی قوم میں رہ رہے تھے۔ ظلم مطلب وہ ان کو یہ تھا کہ نہ تو وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم دین کی طرف آؤ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ جب مکہ میں رہتے تھے تو وہ دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنا یعنی کفار نے ان کو مارا پیٹا۔ آپ نے پڑھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح خباب، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو کتنا انہوں نے ٹارچر کیا۔ تو جو ادھر مسلمان رہ رہے تھے وہ ایک تو جو ان کے لوگ تھے ان کی پنشمنٹ سے بھی بچ رہے تھے کہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے، لوگوں کو وہ ایمان کی یا اسلام کی دعوت ہی نہیں دے رہے تھے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو جب وہ آپس میں لڑائی کرنے، یعنی کہہ لیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور لڑائی کے لیے گئے مدینہ میں، مکہ میں آئے مسلمان، تو اس وقت کچھ ایسے بھی لوگ تھے، مسلمان تھے جو مکہ میں آلریڈی رہ رہے تھے، لیکن جو مدینہ سے آنے والے، جو اطراف سے آنے والے لوگ تھے، صحابہ تھے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، تو ان کو یعنی خطا سے، غلطی سے لڑائی کرتے ہوئے وہ بھی مارے جاتے تھے۔ تو یہاں سے مراد وہ ہیں کہ خطاً یعنی غلطی سے جو لوگ قتل کر دیے جائیں، جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، یا یعنی جب کہیں لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں، تو ان کو خطا سے یعنی غلطی سے وہ قتل کر دیے گئے۔ تو اب کیا ہے اس کا معاوضہ کیا ہے؟ ان کا معاوضہ یہ ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، ہے تو مسلمان، قتل ہو گیا، لیکن اس کا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کا خون بہا اس کے ذمے ہوگا۔ اور وہ خون بہا کیا ہے؟ ایک مومن گردن کو آزاد کرانا ہوگا، یعنی ایک غلام، اس وقت آپ کو پتا غلام کتنے زیادہ ہوتے تھے، ہر گھر میں کئی کئی غلام ہوتے تھے، تو غلاموں کو آزاد، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اب یہاں سے اب دیکھیں تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو یہ کن کو دیا جائے گا؟ جو قتل کر دیا گیا ہوگا اس کے ورثاء کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب کہتے ہیں کہ مومن کو غلامی سے آزاد کرے، یعنی اس کی گردن جو ہے وہ مقتول
مومن تھا اس لیے اس کے قتل کا کفارہ ایک مومن غلام کی آزادی قرار دی گئی ہے. نمبر 1 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مقتول جو قتل کیا گیا ہے وہ کون تھا؟ مومن. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کمپنسیٹ کیا ہوگا کفارہ؟ وہ ہے ایک غلام مومن کو آزاد کرنا. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا. ساتھ کیا ہوگا؟ خون بہا بھی دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس وقت بلڈ منی کتنی ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار یا اس کی کوانٹٹی کے متعلق بتایا کہ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں مقرر فرمائی ہے. اگر دوسری کسی شکل میں کوئی شخص خون بہا دینا چاہتا ہے، یعنی اگر کوئی منی دینا چاہتا ہے یا اس وقت کے کہہ لیں کہ دینار یا درہم، تو اس کی مقدار انہی چیزوں کے برابر ایکول ہوگی. مثلا اگر 100 اونٹ ہے تو اس کے ایکول منی دی جائے گی. اب دیکھیں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد یعنی کیش خون بہا دینے والوں کے لیے کیا تھا کہ 800 دینار یا 8000 درہم مقرر تھے. 800 دینار تھے یا 8000 درہم مقرر تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، یعنی ان کا وقت آیا، وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت اب چڑھ گئی ہے، یعنی زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا اب سونے کے سکے میں 1000 دینار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے تھے؟ 800. اور وہ تھا سونا دینار تھا 800 اور 8000 درہم تھے. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ سونے کے سکے میں 1000 دینار یا چاندی کے سکے میں 12000 درہم جو خون بہا دیا جائے گا. انہوں نے زیادہ کر دیا تھا، 200 کہہ لیں اس میں کر دیا تھا دینار میں، اور 2000 انہوں نے بڑھا دیا تھا چاندی کے سکے میں یعنی درہم میں. مگر واضح رہے کہ خون بہا کی یہ مقدار جو مقرر کی گئی ہے یہ قتل عمد کی صورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتل خطا، یعنی یہ جو سزا ہے جو جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں یہ ان کی نہیں ہے. ان کی تو آپ پڑھیں گے کہ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم ہے ان کے لیے، خون بہا نہیں ہے. یہ جو خون بہا ہے یا بلڈ منی کا جو آپ منی دے رہے ہیں ان کو، یہ کیا ہے؟ جو جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے جن سے قتل ہو جاتا ہے، یہ ان کے لیے، یہ ان کو دینا ہوگا. اب دیکھیں اس میں اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا، نمبر 2 ہے ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. بس ایک مومن آزاد کرنا ہے، اور اس کو جیسے آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی دینا ہے. لیکن اگر تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا، ہے تو کافر، لیکن آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. پھر جو غلام نہ پائے، اب یہ بھی ہے کہ اگر غلام نہ پائے، جیسے آج کے دور میں غلام اگر کسی کو نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا. شہرینی متتابعین، کنٹینیوسلی اس کو 2 منتھ کے روزے رکھنے ہوں گے. اب یہ روزے مسلسل رکھے جائیں گے، بیچ میں کوئی بھی ناغہ نہ ہوگا. اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو اس کو دوبارہ سے روزے شروع سے رکھنے ہوں گے. فور ایگزامپل ایک بندہ اس نے 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے، 10 رکھے ہیں، اب اس کو بغیر کسی ریزن کے، شرعی عذر کے، اس نے روزہ ایک چھوڑ دیا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کو اگلا جو روزہ ہے اس کو شروع سے پہلے سے کاؤنٹ کرنا ہوگا. اس کو 11 نہیں کرنا ہوگا بلکہ شروع سے اس کو دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے
کہ اگر کوئی خون بہا یا وہ نہیں پاتا کسی غلام کو تو پھر وہ کیا کرے گا، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ اب اس میں ایک بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے نا غلام کو آزاد کرنا اور خون بہا بلڈ منی دینا، تو یہ جرمانہ نہیں ہے، فائن نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو فائن ہو جاتا ہے، فائن کیا ہوتا ہے، اور فائن اور کفارہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر جرمانہ دیکھا جائے تو وہ انسان مجبوری کے تحت دیتا ہے، کسی مجبوری میں دیتا ہے، اس کو دینا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو کفارہ ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ کفارہ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے۔ تو کفارہ یعنی یہ کس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے قریب آئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے کہ میں نے جو کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، یہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو اس صورت میں پھر یعنی کفارہ ہوگا، اور جب انسان توبہ کرے گا تو اللہ کے اور قریب آ جائے گا۔ تو اس صورت میں جو برائیاں ہیں، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو برائیاں جو ہیں وہ دھل جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کفارہ کے لغوی معنی کیا ہے، چھپانے والی چیز۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر کفارہ دیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے یا روزے رکھتا ہے تو نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے، وہ نیکی جو ہے وہ اس گناہ پر اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یا کہہ لیں اس کو ہائیڈ کر دیتی ہے، سایہ کر دیتی ہے، اس پر اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے آپ اس کی اگزامپل لیں کہ کسی دیوار پر سٹین ہے، کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو کیا کریں گے، اس پر آپ دوبارہ پینٹ کر دیں گے تو وہ گناہ چھپ جائے گا۔ تو اسی طرح سے کفارہ جو ہے اس کا مطلب بھی چھپانا ہے، غلطی کو چھپانا۔ یعنی اب اس نے غلطی کر دی ہے تو اب وہ ایک تو توبہ کرے گا، پھر خون بہا بھی دے گا اور غلام کو بھی آزاد کرے گا، تو اس صورت میں اس کی جو غلطی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ آگے دیکھیں جی، نیکسٹ آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس میں اس کی سزا دنیا میں یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرو گے تو وہ جو اس نے قتل کیا اس کی سزا ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اس کی سزا ختم نہیں ہوگی، اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ صرف جہنم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی اس پر ہے۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 94 ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیں اذا، جب، ضربتم، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضربہ مارنا، لیکن یہاں پہ ضربتم کا مطلب ہے تم سفر پر نکلو۔ اب یہاں مطلب مارنا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، تم سفر پر نکلو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فتبینوا، تو تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تبینہ، بیانہ سے ہے، واضح سے، تحقیق سے ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم سب کہو، لمن، اس کو جو، القا، ڈالے یا کہے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، جو تمہیں سلام کہے، تم نہ کہو لست مومن، کہ نہیں ہے تم مومن، یعنی تم مومن نہیں ہے، یہ بات نہ کہو۔ تبتغون، تم سب چاہتے ہو، عرض، ساز و سامان، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، غنیمتیں ہیں بہت زیادہ۔ کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، یعنی تم بھی ایسے ہی تھے، تمہیں بھی شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، پھر اللہ نے کیا کیا، مننا، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، کم، تم پر۔ فتبینوا، تو تم سب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما، اس پر جو،
تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لو، دوست دشمن کو پہچان لو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے گے، یعنی سلام کی پہل کرے، اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں فرق کرو، تمیز کرو۔ اب دیکھیں کہ جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے، السلام علیکم کہے، تو اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں یہ ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے ایک شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا، ایک سائن ہوتا تھا، اسلام کا سائن، کیونکہ پہلے نہ تو داڑھیوں کا کوئی سسٹم تھا جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے، تو اسپیسیفک لباس کوئی شلوار قمیض میں ہے یا کوئی جبے میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مسلمان ہے۔ جیسے ہم اپنے ایریے میں دیکھیں تو کسی نے جبہ پہنا ہے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یا کسی نے شلوار قمیض پہنی ہے تو ہم سوچیں گے یہ شاید مسلمان ہے، یا کسی نے داڑھی یا وہ پگ پہنی ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام سے پہلے ایسا کوئی تصور نہیں تھا، کہ جو اسلام لے آتا تھا تو اور جو کافر تھا، یعنی شکل و صورت میں کوئی ڈیفرنس نہیں لگتا تھا، کوئی کپڑے میں، کوئی داڑھی یا پگ میں کوئی ایسا ڈیفرنس نہیں تھا۔ تو صرف سلام السلام علیکم کہتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے سلامتی اور عافیت کے سوا کچھ نہیں۔ اب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو السلام علیکم کا مطلب یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، لہٰذا نہ تم مجھ سے دشمنی کرو اور نہ میں تیری طرف سے عداوت اور ضرر کا اندیشہ، یعنی نہ میں تیرے لیے کوئی دشمنی میرے دل میں ہے اور نہ میں کوئی تیرے سے دشمنی کرتا ہوں۔ جس طرح فوج میں ایک لفظ پاس ورڈ کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے اور رات کے وقت ایک فوج کے آدمی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فوج مخالف کے آدمیوں سے ممیز ہو، یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ ہوتا تھا رات کو جیسے پہرا دیا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ چکر لگاتے تھے مدینہ کے اطراف میں کہ کوئی غیر مسلم آ کے کوئی حملہ نہ کر دے، یا کوئی کنسول نہ لے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کے بارے میں دیکھنے تو نہیں آ رہا کہ مسلمان کہیں مطلب وہ سست تو نہیں ہو گئے اور ہم ایک دم حملہ آور ہو جائیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، فوج میں ایک یا چند لوگ جو ہے وہ رات کو اٹھ کے تو چکر لگایا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ غیر مسلم بھی اگر کوئی مل جاتا ہے یا مسلم مل جاتا ہے تو وہ آپس میں، اگر تو مسلم ہوتا تو کیا کہتا، السلام علیکم، اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو ان کو پتا وہ اسلام نہیں، یعنی ایز اے پاس ورڈ وہ یوز کیا کرتے تھے السلام علیکم کو۔ اور رات کے وقت ایک فوج کے آدمی ایک دوسرے پاس سے گزرتے تو وہ کیا کہتے، السلام علیکم۔ اب کیا ہوا کہ لڑائیوں کے موقع پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی، جب جنگ ہوتی تو ایک کہہ لیں کہ پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو وہاں حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی ان کا دینی بھائی ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کو اس پر شک ہوتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ جب ظاہری بات ہے اب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں کیا ہوتا کہ جب دوسری سائڈ سے لوگ آ رہے ہیں تو اگر ایک بندہ ایک ٹائم پہ کہہ دے گا کہ السلام علیکم یا پھر کہے گا لا الہ الا اللہ، تو اب لڑائی کے دوران وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، یعنی صحابہ کہہ لیں جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف جان بچانے کے لیے ایسے کر رہا ہے، تو اس وقت پھر وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔
یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر اس وقت نہایت ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، یعنی صحابہ کو منع کیا کہ کسی کو ایسے جب اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غصہ فرمایا، مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہے۔ پھر بھی صحابہ کیا کرتے کہ یعنی ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر بھی قتل کر دیتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کر دیا۔ آیت کا مطلب یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو، حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ دوران جنگ یا السلام علیکم کہتا ہے تو پھر اس صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ پوری آیت کا جو مطلب یا خلاصہ یا سمری کہہ لیں وہ یہی ہے کہ کسی غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ اگر جنگ بھی کر رہے ہیں، کوئی لڑائی بھی کر رہا ہے، کوئی بھی اگر چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، جب لڑائی کی حالت میں وہ آپ کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہاں اس آیت پوری کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ فتبینوا، تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب اس کو جانتا ہے۔ اب نیکسٹ آیت ہے 95، لا یستوی، نہیں ہے برابر، القاعدون، سب بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر، غیر یا بغیر، اولی الضرر، تکلیف یا عذر والے، بغیر عذر والے، والمجاہدین، والمجاہدون، اور سب جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دو لوگ برابر نہیں ہیں، ایک بیٹھ جانے والے گھر میں بیٹھے رہیں اور جہاد نہ کریں، اور دوسرے جا کے جہاد کرتے ہیں، تو یہ دونوں ایکول نہیں ہیں۔ جہاد کس چیز سے کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں سے، بی ساتھ، اموالی مال، اموال یہ جمع ہے مال کی، تو ہم اپنے یعنی کہ ان کے دیر پراپرٹی یا دیر ویلتھ، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، یعنی وہ بذات خود جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور فیس ٹو فیس لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یا پھر اپنی مال دے کر اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں۔ فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین کن پر؟ جو سب پیچھے بیٹھے رہنے والے ان پر، درجہ ایک درجہ، وکلن اور ہر ایک سے وعدہ، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الحسنى اچھائی کا، وفضل اللہ اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین سب جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما اجر عظیم کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کو معذوری نہیں ہے، کوئی ان کو ویکنس نہیں ہے، کوئی وہ یعنی ڈسیبل نہیں ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں مال و جان سے معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے، they are not equal۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔
آگے ہے اگلی آیت میں درجاتن درجات ہیں منہو اپنی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے درجات ہیں ومغفرہ اور بخشش ہے ورحمہ اور رحمت ہے وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب اس آیت مبارکہ میں یعنی ایک وقت تم پر ایسا بھی گزرا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو جہاد کے لیے جاتے یا پھر جہاد خود نہ کرتے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ فرض عین یو ہیو ٹو ڈو، کسی بھی سچویشن میں آپ کو وہ کرنا ہے، جانا ہے جہاد۔ ایک طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ 1965 میں جنگ ہوئی پاکستان میں، تو دیکھیں کہ اعلان ہوا کہ سب نکلو، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارے نکلتے ہیں جہاد کے لیے۔ اب جیسا کہ کہہ لیں کہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہوا، تو سب کو نکلنا پڑا، جتنے بھی مسلمان مرد جوان مرد سب کو۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، یعنی صرف کچھ لوگ جو جن کو کہا جاتا ہے اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جائیں گے، کچھ لوگ جائیں گے۔ اب ان میں یہ جو بیٹھے رہنے والوں کا مطلب ہے، یہ ان سے مراد یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ چلو اللہ تعالیٰ یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ لوگ جائیں گے، باقی لوگ گھر رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے قائدون سے مراد جو گھر میں بیٹھے رہنے والے، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جب جنگ کی سچویشن کیا تھی، فرض کفایہ کی سچویشن تھی، کچھ لوگ جا سکتے ہیں کچھ لوگ گھر میں رہ سکتے ہیں، تو یہ وہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہیں ان کے جو بذات خود جنگ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو۔ یعنی جب فرض آپ پہ فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں سے مراد جو مسلمان وہ مومن جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، الملائکہ یعنی فرشتے جب ان کو فوت کرتے ہیں تو ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کو ان کی جان نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فی قالو کہتے ہیں فرشتے سب، یعنی قالو وہ فرشتے کہتے ہیں، فی ما کس حال میں، تم تھے، کس حال میں تم تھے، قالو سب کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفین سب کمزور بے بس، فی الارض زمین میں، قالو وہ سب کہتے ہیں، علم کیا نہیں، تکون تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعہ وسیع، فتہاجروا تو تم سب ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین مگر المستضعفین سب کمزور اور ناتواں، جو کمزور ہوتے ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا نہیں، یستطیعون وہ سب طاقت رکھتے، حیلہ کسی تدبیر کی، یعنی کسی بھی ان کے پاس ریسورس نہیں ہوتے جانے کی، ولا یہتدون اور وہ سب ہدایت پاتے ہیں کسی راستے کی، یعنی ولا یہتدون اور نہ وہ سب ہدایت پاتے ہیں کسی راستے کی، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، عسى اللہ قریب ہے اللہ تعالی، ان یعفو
کہ معاف کر دے عنہم ان سے، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ عفواً درگزر کرنے والا، غفورا معاف فرمانے والا ہے۔ ومن اور جو کوئی یہاجر ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن ٹھکانے، کثیرن بہت، وسعتن کشادگی، ومن یخرج اور جو کوئی نکلے من بیتہ ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اپنے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ پا لیتی ہے اسے الموت موت، فقد تو یقیناً واقع ہو گئی تو یقیناً واقع ہو گئی اجرہ واقع ہو گیا اجرہ اس کا اجر علی اللہ اللہ پر، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفورا رحیما اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ان آیات کو دیکھ لیں آپ، آیت نمبر 97 سے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، دور نہیں بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشنے والا، بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مراد وہ لوگ ہیں جو قبول اسلام کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری اور معذوری کے اپنی قوم یعنی اپنی کافر قوم ہی میں رہتے تھے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا آیت نمبر 91 میں کہ کچھ لوگ ادھر رہ گئے تھے اور وہ کافر قوم کے درمیان، مسلمان تو ہو گئے تھے، نہ وہ مسلمان تھے نہ کافر تھے، ایسے ہی زندگی بسر کرنے پر راضی تھے، جسے کہتے ہیں نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ تو بس نہ وہ مسلمان یعنی نہ پورے مسلمان تھے نہ مکمل کافر تھے، بس کلمہ پڑھ لیا تھا، حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا، یعنی مدینہ ان کو پاس تھا جانے کے لیے، جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین اور عقائد کے مطابق وہ پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا۔ یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر اور نیم اسلام پر جس چیز نے مطمئن کر رکھا تھا وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد اور املاک اور اپنی دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی۔ ساری بات وہی جو آپ کو میں نے پہلے بتائی ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد اور بچوں اور خاندان کی عیش اور عشرت کو چھوڑنے کی بجائے انہوں نے دنیاوی زندگی کو انہوں نے اپنا مطلب کہہ لیں کہ اسی میں اپنا سمجھا کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس پر اب یہ ہے کہ اس حالت میں جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تو کمزور تھے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور اور مجبور تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ نہ کمزور اور نہ مجبور تھے، وہ ہجرت کر سکتے تھے۔ یعنی جب ایک جگہ اللہ کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون اور شرع پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیا ضروری تھا
کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی زمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو کیا پسند تھا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم اللہ کی زمین ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ایک جگہ سے تم دوسری جگہ جا سکتے ہو، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرو. اب اس بات سے، یعنی اس جو آیت کا حصہ ہے، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف 2 ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ اسلام کو صرف کہ اس سرزمین میں غالب کرنے، یعنی وہ ان کفار کی کہہ لیں ملک میں رہ سکتا ہے 2 شرطوں پہ. ایک یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر دے، جیسے انبیاء نے کوشش کی تھی، غیر مسلموں میں رہتے تھے، یعنی کفار میں رہتے تھے، لیکن ان کی پوری کوشش کیا ہوتی تھی، کلمت اللہ بلند کرنے میں لگے رہتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، دین کی دعوت دیتے، لیکن کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے، کچھ نہ کرتے. اس صورت میں آپ کفار کے ملک میں رہ سکتے ہیں، ایسی سرزمین میں رہ سکتے ہیں جہاں پہ کفر کا بول بالا ہو، کفر کا، یعنی غیر مسلم جہاں پہ بہت زیادہ ان کی حکومت ہو، ان کی انڈر آپ، ان کی گورنمنٹ کے انڈر آپ رہ رہے ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں اور سخت نفرت اور بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتے ہوں. یعنی ایسی صورت میں کہ انسان کو بہت نفرت ہے ان سے، بہت ہیٹ وہ کر رہے ہیں اور ان کے قانون، لیکن مجبوری ہے کہ ان کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر پائیں، ان کے پاس اتنے ریسورس نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے تو وہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اس کو اپنا نیا گھر لینا پڑے گا یا رہنا پڑے گا، پھر کیا، یعنی اس صورت میں وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اگر واقعی وہ کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی مجبوری ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم کفر کی جگہ پہ رہ رہے ہیں یا ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یاشیاں ہیں، عیش و آرام ہے، ہم کہتے ہیں ہم یہاں کی زندگی تو بہت آسان ہے، ہم یہاں کی زندگی چھوڑ کے کیوں ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں بڑی مصیبتیں ہیں، اگر حالانکہ ہم جا سکتے ہوں، ہم ہجرت کر سکتے ہوں، ہمارے پاس یعنی اپنے اولاد بھی جوان ہے، کما بھی سکتی ہے، ہمیں اللہ نے صحت بھی دی ہے، ہم بالکل تندرست ہیں، ہم وہاں جا کے بھی محنت کر سکتے ہیں، اسلامک ملک میں بھی محنت اور مزدوری کر سکتے ہیں جو یہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی زمین میں آپ 2 صورتوں میں رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. تو اب ہم بھی اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ اگر رہ رہے ہیں تو کیا واقعی ہم دین، اللہ کا دین، اس صورت میں آپ یہ نیت کر کے رہیں کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، ہم نے غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے، اپنے اپنے انداز سے آپ دعوت دیں. اب ایسے لوگوں کو جو آپ دیکھیں کہ ایشین ہے، مسلمان ہیں لیکن دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نیم مسلم اور نیم کفر دونوں کہہ لیں کہ نہ وہ پراپر مسلمان ہے نہ وہ کافر ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا پہننا، ان کا چلنا، ان کا کھانا پینا، یہ سب غیر مسلموں کی طرح ہے، ان کی شادیاں، ان کے بیاہ سب غیر مسلموں کی طرح ہے. آپ ان کو بھی دین کی طرف دعوت دیں، ان کو بھی بلائیں. تو اس صورت میں آپ ایسے ملک میں رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ پوچھے گا کہ تم کہاں کیا کرتے رہے، تمہارے پاس گنجائش تھی ایسے ملک کو چھوڑ کے آپ جا سکتے تھے لیکن کیوں ہجرت نہ کی. یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ سب آج بھی اگر کوئی ملک جہاں پہ بہت زیادہ فساد ہے، فتنہ ہے، جہاں پہ وہ دیکھ لے جیسے فرانس میں وہ حجاب پہ پابندی ہے، ایسے ممالک آج بھی موجود ہیں، جیسے برما میں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ اپنے ملک چھوڑ کے ہجرت کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے، جو کمزور ہیں، جو چھوٹی عمر کے ان کے بچے ہیں، ماں اکیلی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ان کے پاس ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے کہیں جانے کے بھی، تو ایسے لوگ کمزور، وہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. لیکن جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ نہ جائیں، وہ نہ وہاں اس کو چھوڑیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.